الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عزیز دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کو فرض فرمایا ہے، اور یہ مبارک مہینہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، اس مہینے اور اس عبادت کے مقاصد کیا ہے؟ اس لیے کہ جب تک انسان کو مقصد معلوم نہ ہو تو اس کام میں اخلاص اور شوق کا جذبہ نہیں پایا جاتا. جب انسان کو مقصد معلوم ہوتا ہے تو وہ اس کام کو اخلاص کے ساتھ شوق اور جذبے سے کرتا ہے. اسی طرح اگر ایک شخص مقصد کو حاصل نہ کر سکے تو وہ ناکام ہوتا ہے. اسی لیے رمضان کے روزوں کا اور اس مہینے کے عبادات کا مقصد کیا ہے؟ دو مقصد ذکر کیے تھے گزشتہ جمعے. سب سے پہلا مقصد تو یہ ذکر کیا اللہ رب العزت نے لعلکم تتقون. اس رمضان کے روزوں کا مقصد، ہدف اور منزل جہاں آپ نے پہنچنا ہے ان روزوں کے ذریعے سے، ان تراویح کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے، اعمال خیر کے ذریعے سے آپ نے اپنے جس ہدف پر پہنچنا ہے وہ ہدف ہے لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے. تقوی نام ہے گناہوں سے نفرت کرنے کا اور نیکیوں سے محبت کرنے کا.
کہ آپ کے دل میں نیکیوں سے محبت پیدا ہو اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو، جب یہ مزاج مومن کا بن جائے، اس کو متقی مومن کہتے ہیں۔ اس کو متقی مومن کہتے ہیں، جس کے دل میں نیکیوں کی محبت ہو اور نیکیوں کی طرف راغب ہو اور گناہوں سے نفرت ہو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو۔ دوسرا مقصد ذکر کیا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں قرآن پاک سے محبت کا درس دیتا ہے، قرآن کریم سے جڑنے اور تعلق قائم کرنے کا سبق دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا بھی معمول تھا کہ رمضان میں تلاوت کی کثرت ہو جاتی تھی، لہذا نماز تراویح کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ایک مستقل عمل، نماز تراویح کے علاوہ قرآن پاک کے تلاوت کا خاص اہتمام، یہ رمضان المبارک کا دوسرا مقصد ہے کہ اپنے تعلق کو قرآن پاک سے جوڑو، قرآن پاک سے محبت کرو۔ یہ رمضان المبارک کا دوسرا پیغام اور دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا اور چوتھا مقصد، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ تعالی نے تمہیں ہدایت دی، تمہاری رہنمائی کی۔ یعنی اگر اللہ رب العزت ہمیں نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، عبادات کا طریقہ، دعاؤں کا طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں یہ طریقہ نہ بتلایا جاتا تو ہمیں اللہ تعالی کو راضی کرنے کا اور اللہ تعالی کی عبادت کا طریقہ ہی معلوم نہ ہوتا۔ فرمایا تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اسی وجہ سے جب رمضان کے روزے ختم ہوتے ہیں اور نماز عید کو ادا کیا جاتا ہے تو نماز عید کے لیے جاتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ ہی بڑے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر، اللہ ہی بڑے ہیں، وللہ الحمد، اور ساری تعریفیں خاص اللہ کے لیے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس رب نے ہدایت دی ہے، اس رب نے ہدایت دی ہے، اس رب نے عبادت کا طریقہ بتلایا ہے، اس رب نے اعمال کا طریقہ بتلایا ہے، اس رب نے اپنے قرب کا راستہ بتلایا ہے، اس رب نے اپنے تعلق کے حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، لہذا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی گویا اس روزے کا تیسرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ تعالی کی کبریائی اور اللہ تعالی کی بڑائی آ جائے۔ اور یہ صرف روزے کا نہیں، تمام عبادات کا یہ مقصد ہے۔ نماز کا یہی مقصد ہے، روزے کا یہی مقصد ہے، زکوٰۃ اور حج کا یہی مقصد ہے،
تمام اعمال خیر کا یہی مقصد ہے کہ مومن کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی آ جائے۔ نماز تو ایک وقتی عمل ہے، روزہ تو ایک وقتی عمل ہے، لیکن ان عبادات سے مومن کے قلب میں، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے، وہ نماز کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی سے بچے، وہ روزے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ یہ عبادات کا مقصد ہے کہ ان عبادات سے مومن کا دل اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت سے لبریز ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ رمضان کے لیے خاص طور پر ذکر کیا اس لیے کہ رمضان میں بہت ساری عبادات اضافی بھی آ جاتی۔ عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، دن کی عبادت، تراویح پڑھتے ہیں، رات کی عبادت، آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف کی عبادت، آخری عشرے میں اعتکاف نہ کرنے والا بھی راتوں میں عبادت کرتا ہے، شب بیداری کی عبادت، اور اس کے علاوہ بہت سارے اعمال خیر۔ کوئی سحری کرا رہا ہے، کوئی افطاری کرا رہا ہے، کوئی کسی غریب کے قرض کو اتار رہا ہے، کوئی کسی کی ہمدردی کر رہا ہے۔ مختلف اعمال خیر اس مہینے میں مومن کے وجود سے سرزد ہوتے ہیں۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ عبادات قلب مومن میں اللہ کی عظمت کو پیدا کریں۔ اسی لیے تو مومن مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، 10 دنوں کے لیے اپنی نبی کی سنت اور اس کی اتباع میں اللہ کے گھر کے کونے کو پکڑ لیتا ہے کہ اس کے دل میں اس رمضان نے، ان روزوں نے، ان تراویح اور اس تلاوت اور ان عبادات نے اللہ کی عظمت پیدا کی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اس کے دل میں پیدا ہوئی، اور اس بڑے کے درگاہ میں آ کر یہ بندہ سوالی بن کر اس کے در پہ بیٹھ گیا کہ یہ آخری عشرہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا عشرہ ہے۔ ہمارے نبی بھی مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ جاتے تھے، اعتکاف فرماتے تھے، اسی لیے رمضان کے اندر مومنین اپنے مسجدوں میں بیٹھ کر اعتکاف کے ذریعے سے اللہ کے قرب اور رضا کو حاصل کرتے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس اعتکاف کا مقصد اس مبارک رات لیلۃ القدر کو حاصل کرنا ہے، جس کی فضیلت اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اور اس کے لیے مستقل سورت قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اتاری ہے، سورۃ القدر کے نام سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے اللہ کے یہاں پیاری اور محبوب ہے، وہ ایسی مبارک رات ہے۔ تو آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اختیار فرمایا ہے، اور گویا اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اس وقت سے لے کے
اور جب تک یہ مسجد سے نکلا نہیں ہے عید کی رات تک گویا یہ عبادت کے اندر اپنا وقت گزار رہا ہے۔ جب سے یہ اعتکاف کی نیت کر کے آ جاتا ہے تو اس کے آنے کا مقصد یہاں عبادات کرنی ہے۔ اب کھانے کا مقصد بھی یہی ہے عبادت کے لیے تیار ہو، سونے کا مقصد بھی یہ ہے کہ پھر اٹھے عبادت کے لیے تیار ہو، تو یہ ہر وقت عبادت کے اندر شامل ہے۔ معتکف ہر وقت عبادت میں شامل ہے، لہذا معتکف کو بہرحال لیلۃ القدر کی وہ مبارک رات اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ اعتکاف میں ہوگا، مسجد میں ہوگا، ہر رات کچھ نہ کچھ عبادت، زیادہ نہ صحیح کم ہی کرے گا، 8 رکعت نہ صحیح 10 رکعت نہ صحیح 2 رکعت تہجد پڑھ ہی لے گا۔ 1 پارے کی تلاوت یا 5 پاروں کی تلاوت نہ صحیح 1 پاؤ کی تلاوت کر ہی لے گا۔ ہر رات کچھ نہ کچھ تلاوت، کچھ نہ کچھ نوافل کا اہتمام کر ہی لے گا۔ لہذا معتکف بہرحال لیلۃ القدر کو پانے والا ہوتا ہے، اور یہی رمضان کے اس آخری عشرے کا مقصود اصلی ہے۔ تو اللہ تعالی نے رمضان کے روزے کا تیسرا مقصد ذکر فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ یہ عبادات مومن کے قلب میں اللہ کی عظمت کو پیدا کر دے۔ یہ مومن مسجد میں ہو، یہ مومن بازار میں ہو، یہ مومن کاروبار میں ہو، یہ مومن اپنے گھر بار میں ہو، کہیں بھی ہو، لیکن اللہ جل جلالہ کی بڑائی عظمت اس کو ایسی حاصل ہے کہ یہ کہیں بھی اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یعنی گویا یہ رمضان کا مہینہ ہمیں پورا اندر سے تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے گاڑی کی بڑی سروس کر لی جاتی ہے اور اس کو اندر سے بالکل تر و تازہ کر لیا جاتا ہے، ایسے ہی رمضان کے یہ روزے، یہ تراویح، یہ تلاوت، یہ شب بیداری، یہ لیلۃ القدر، یہ اعتکاف، یہ صدقات و خیرات، یہ ذکر و اذکار، یہ دعائیں، یہ تمام اعمال خیر جب مومن اس مہینے میں خلوص نیت کے ساتھ اور اللہ کے رضا کے جذبے کے ساتھ کرتا ہے تو یہ مومن کے اندر کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس مومن کے دل میں اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالی کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور چوتھا مقصد یہ ذکر کیا کہ جب مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے تو چوتھا مقصد یہ ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ یعنی اس عظمت کا نتیجہ یہ ہے کہ مومن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی وہ لب لباب اور خلاصہ ہے کہ مومن کا قلب اللہ کی محبت سے پرمعمور ہو جائے۔ تقویٰ کا مقصد بھی یہی ہے، قرآن کریم سے محبت کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ تعالی کی عظمت اور بڑائی کا مقصد بھی یہی ہے کہ مومن کے قلب میں اللہ جل جلالہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اتباع اور اللہ کے حکموں کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مومن اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کی محبت میں۔ یعنی گویا محبت اللہ تعالی کی حاصل ہو جانا، اللہ تعالی کے لیے محبت کا حاصل ہو جانا، اللہ کی محبت کا دل میں آ جانا، یہ تمام عبادات کا مقصود اصلی ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، رمضان المبارک کے اس مہینے کا یہ مقصد ہمارے سامنے رہے۔ جب یہ مقصد سامنے ہوگا تو ہم اپنے اس ہدف اور اپنے اس منزل تک پہنچ سکیں گے
جس ہدف اور منزل تک اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، جس ہدف اور منزل تک اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں آ جائے، اللہ کی عظمت دل میں آ جائے، اور جب اللہ کی بڑائی آئے گی تو اپنی عاجزی پیدا ہوگی اور بندے کے اندر عبدیت پیدا ہوگی، اور عبدیت مومن کا سب سے بڑا کمال ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں معراج کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، یہ نہیں فرمایا اپنے رسول کو لے گیا، اپنے نبی کو لے گیا، فرمایا عبد یعنی عبدیت انسان کا سب سے بڑا کمال ہے، عبدیت انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ اور عبدیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت گزاری پر اپنے آپ کو پابند کر لینا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، تو لتکبر اللہ، اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں آئے۔ اللہ کی بڑائی آنے کا مقصد یہی ہے کہ بندے کے اندر عبدیت پیدا ہو جائے، ہر حال میں اللہ کے حکم کو کیسے پورا کرنا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو کیسے خوش کرنا ہے۔ اور جب عبدیت مومن کے دل میں آ جاتی ہے، لعلکم تشکرون، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر مومن شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، قرآن پاک سب سے بڑی نعمت ہے، یہ اعمال صالحہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ خیر کے راستے سب سے بڑی نعمت ہے جو رب نے ہمیں بتلائے۔ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور شکر کب ادا کرتا ہے؟ جب انسان کے قلب میں اپنے محسن کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کیا کروں گا تمہیں سزا دے کر اگر تم میرا شکر ادا کرو اور تم ایمان لے آؤ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں اے میرے ایمان والے بندو، ایمان کے ساتھ شکر گزاری لازم کر لو۔ اور جیسے شکر ہم اس دنیا کی نعمت پر کرتے ہیں کہ اللہ شکر ہے مجھے صحت عطا کی، اے اللہ شکر ہے مجھے اولاد عطا کی، اے اللہ شکر ہے مجھے فلاں نعمت عطا کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایمانی اور روحانی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا مومن شکر ادا کرے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے ایمان کی دولت عطا کی ہے، اے اللہ شکر ہے مجھے ایمان کی دولت عطا کی ہے، اے اللہ شکر ہے مجھے اعمال کی توفیق عطا کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں صحت مند ہیں نماز نہیں پڑھ رہے، کتنے لوگ ہیں صحت مند ہیں روزے نہیں رکھ رہے، کتنے لوگ ہیں صحت مند ہیں رمضان میں بھی مسجد میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے ایسا نافرمان نہیں بنایا، مجھے نفس شیطان کا ایسا غلام نہیں بنایا، اے اللہ آپ نے مجھے نیکی کی توفیق عطا کی۔ لعلکم تشکرون، شکر ادا کرو، اس ایک ایک روزے پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس ایک ایک تراویح پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس ایک ایک تلاوت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس ایک ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ رب نے ہمیں توفیق دی۔ یہ رب کا احسان ہے، ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ رب کا احسان ہے، اس رب نے ہمیں اپنے در پہ بلایا ہے، ہمیں اپنے گھر پہ بلایا ہے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق دیتا ہے، یہ اس رب کی محبت ہے اور اس رب کا احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے مقاصد کے آخر میں فرمایا لعلکم تشکرون، تم شکر ادا کرو، تم شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے،
اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا. تو گویا شکر گزار ہونا اور انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہونا یہ رمضان کے روزوں کے مقاصد میں سے ایک اہم اور بنیادی مقصد ہے. پھر روزے کی یہ حالت اللہ تعالیٰ کو مومن کی بہت پسند ہے. اسی لیے رمضان کے روزوں کے تذکرے کے بیچ میں دعا کا ذکر کر دیا. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. فرمایا بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے کہ اللہ کدھر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے میں تو بہت قریب ہوں. اے اللہ کتنے قریب ہے. اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. مجھ سے دعا تو کرو، دعا تو مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی دعا گناہ کے کام کی نہ ہو اور قطع رحمی کی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے. یہ دو باتیں نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ اگر کوئی گناہ کے لیے دعا کرے گا وہ تو ایک غلط بات ہے، یا قطع رحمی کی دعا کرے گا کسی رشتہ دار کے لیے یہ غلط بات ہے. لیکن اس کے علاوہ مومن کوئی بھی جائز دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کوئی تکلیف آ رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دفع فرما دیتے ہیں، اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کرتے ہیں. مومن جب آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا اللہ رب العزت فرمائیں گے دیکھو مومن تیری یہ دعائیں ہیں جو میں نے قبول نہیں کی، اس پر آج تجھے اتنا اجر ملے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی دعا خیر سے خالی نہیں ہے، ہمیشہ اللہ سے دعائیں کیا کرو، ہمیشہ اللہ سے دعائیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو. اور یہ عشرہ اور یہ آخری ایام، یہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنے کا ہے. خاص طور پر اس کے یہ آخری آنے والے ایام اور آخری عشرہ انتہائی خیر و برکت کا عشرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مہینے میں محروم رہا وہ حقیقتاً محروم ہے. جو اس مہینے میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکا وہ مشہور بد دعائیں آپ نے سنی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین فرمایا. جو رمضان میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے اور رمضان میں بھی خیر کی طرف نہ آ سکے، فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کو چاہنے والے آگے بڑھ، و یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ. یہ گناہ کا زمانہ نہیں ہے، یہ گناہ کا زمانہ نہیں ہے، یہ نافرمانی کا زمانہ نہیں ہے، یہ معصیت کا زمانہ نہیں ہے، یہ فرما برداری کا زمانہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا زمانہ ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے کا زمانہ نہیں ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے کا زمانہ نہیں ہے، اللہ سے بغاوت کرنے کا زمانہ نہیں ہے. یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی والے آگے بڑھ، یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے پیچھے ہٹ. یہ زمانہ ٹی وی چلانے کا نہیں ہے، یہ زمانہ ڈرامہ دیکھنے کا نہیں ہے، یہ زمانہ فلم دیکھنے کا نہیں ہے، یہ زمانہ داڑھی منڈانے کا نہیں ہے، یہ زمانہ برائیوں میں پڑنے کا نہیں ہے. گناہوں سے بچو، یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کے چاہنے والے پیچھے ہٹ. رمضان میں بھی تم داڑھی منڈاتے ہو، اللہ کی نبی کی سنت کو گند میں ڈالتے ہو. رمضان کا یہ مبارک مہینہ تمہارے اندر اتنی بھی تبدیلی نہیں لاتا. رمضان کا مہینہ بھی تمہیں ڈرامے سے نہیں روکتا، رمضان کا مہینہ بھی تمہیں بد نظری سے نہیں روکتا، رمضان کا مہینہ بھی تمہیں جھوٹ سے نہیں روکتا، رمضان بھی تمہیں غیبت سے نہیں روکتا. یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کے چاہنے والے پیچھے ہٹ.
فرشتہ مسلسل اعلان کرتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کے چاہنے والے پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی چاہنے والے آگے آ جا، اے نیکی کے چاہنے والے آگے آ جا۔ یہ نیکی کا زمانہ ہے، یہ اللہ کے سامنے نیکیاں پیش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک میں نیکیوں کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، اور اس آخری عشرے کی جو عبادات ہے اللہ رب العزت ہمیں ان عبادات کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا سنت عمل مسجد میں اعتکاف کرنا ہے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ محلے کی مسجد میں کوئی بھی محلے کے ایک دو ساتھی بیٹھ جائیں گے تو اعتکاف کا عمل ادا ہو جائے گا۔ کسی بھی مسجد میں محلے کا کوئی بھی شخص نہیں بیٹھے گا تو سارا محلہ گناہگار ہوگا۔ پھر اعتکاف سنت عمل ہے، عبادت ہے، اس کو سنت کی نیت سے، عبادت کی نیت سے ادا کیا جائے۔ اعتکاف کو رسم رواج نہ سمجھا جائے۔ آج کل ہر چیز میں ایک رسم نکل آتی ہے، چلتے چلے جاتے ہیں۔ رسم اور رواج کے پیچھے نہ جایا جائے، فلاں بیٹھ رہا ہے، فلاں نہیں بیٹھ رہا، فلاں جگہ بیٹھنا ہے، فلاں جگہ نہیں۔ اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف سنت ہے۔ ہم سے ساتھی کہتے ہیں جی ہم ادھر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں دیکھو بھائی اعتکاف محلے کی مسجد میں سنت ہے۔ آپ کا جو محلہ ہے، جو مسجد ہے، وہاں اعتکاف کا اہتمام نہیں۔ آپ مزہ آتا ہے پھر آپ مزے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف میں مزے نہیں تلاش کرنے، اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اعتکاف کرنے والا سنت کی نیت سے اعتکاف کرے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرے، لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ اور جیسے یہ عبادت مردوں کے لیے ہے، ایسے ہی یہ عبادت خواتین کے لیے بھی ہے۔ خواتین اپنے گھروں میں کسی ایک کمرے کو یا کسی ایک جگہ کو مختص کر کے وہاں پر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے بھی اپنے حجروں میں اعتکاف کیا ہے۔ لہذا خواتین کے لیے بھی یہ مسنون عمل ہے۔ خاص طور پر ہمارے گھروں میں بزرگ خواتین جن کے ذمے کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ گھر ہی میں ہوتی ہے، تو اس مبارک مہینے میں اور اس آخری عشرے میں ازواج مطہرات کی پیروی کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کی سنت کو اپناتے ہوئے خواتین بھی اس اجر و ثواب کو حاصل کر سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔